گاڑی کھائی میں گرنے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 18 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 3 افراد کے سیلابی ریلے میں بہہ جانے اور 12 سے زائد افراد کی شدید زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ رودرا سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 22 افراد کی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی۔ فہد اسلام اور ڈاکٹر مشعل اسلام زوجہ ڈاکٹر سعد اسلام کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ سعد اسلام کا بیٹا سیلابی ریلے میں بہہ جانے کی وجہ سے ابھی تک لاپتہ ہے۔ مقامی افراد کی مدد سے 3 کی لاشوں کو نکالا جا چکا ہے۔ بابو سر ٹاپ پر گزشتہ روز پیش آنے والے واقعہ میں رودرا سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 22 افراد کی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی۔ گاڑی کھائی میں گرنے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 18 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 3 افراد کے سیلابی ریلے میں بہہ جانے اور 12 سے زائد افراد کی شدید زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ پنجاب کے ضلع لودھرا سے تعلق رکھنے والے اس حادثے میں میڈیکل شعبہ سے تعلق رکھنے والے ایک انتہائی ڈیسنٹ اور نفیس فیملی کے 18 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق فہد اسلام اور ڈاکٹر مشعل اسلام زوجہ ڈاکٹر سعد اسلام کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ سعد اسلام کا بیٹا سیلابی ریلے میں بہہ جانے کی وجہ سے ابھی تک لاپتہ ہے، جس کی نعش ابھی تک برآمد نہ ہو سکی ہے۔ تاہم ریسکیو کی جانب سے امدادی کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مقامی افراد کی موقع پر کی جانے والی امدادی کارروائیوں کے نتیجے میں مزید افراد کی ہلاکت اور زخمیوں کو بچا لیا گیا ہے۔ واقعے کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ لودھرا سے تعلق رکھنے والے شاہد اسلام میڈیکل اینڈ ٹیچنگ ہسپتال کے مالک سعد اسلام اور فہد اسلام سمیت ان کے 22 رکنی خاندان کی گاڑی بھی متاثر ہوئی ہے۔ اس المناک حادثے میں اب تک فہد اسلام اور ڈاکٹر مشعل سعد زوجہ سعد اسلام کی ہلاکت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا سعد اسلام جو کہ سیلابی ریلے میں بہہ جانے کی وجہ سے لاپتہ ہے۔ ڈاکٹر سعد اسلام شدید زخمی ہیں، ان کی ایک ٹانگ فریکچر ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی حالت اور کرب کی صورت میں اپنے زخمی ہونے والے خاندان کے دیگر افراد کے امدادی کارروائیوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ حادثہ صرف ایک خاندان، ایک برادری ہی کا نہیں بلکہ گہرے دکھ اور غم اور صدمے کی صورتحال ہے۔ ہمیشہ ہنستا مسکراتا ڈاکٹر سعد اسلام، ڈاکٹر فہد اسلام آج کس کرب کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ فہد اسلام اب اپنے بھائی ڈاکٹر عفان کو ایک ناقابل تلافی اور ناقابل برداشت غم دے گیا۔ نہ صرف سین نیوز بلکہ پورا پاکستان ان سے ہمدردی رکھتا ہے، تعزیت کر رہے ہیں۔ بابو سر ٹاپ پر پیش آنے والا واقعہ یہ صرف ایک عام واقعہ نہیں تھا بلکہ قیامت صغریٰ کا واقعہ تھا، جہاں قدرت نے اچانک قہر نازل کیا، درجنوں گاڑیاں نگل لیں۔ بابو سر ٹاپ پر گلیشیئر کے پگھلنے اور آسمانی بجلی گرنے سمیت آسمان پر موجود بادل برسنے کی بجائے بادل پھٹنے کے نتیجے میں پانی آسمان سے اس شدت کی رفتار سے نیچے گرا کہ وہاں پر آنن فانن ایک سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہوئی۔ لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں موقع پر موجود درجنوں گاڑیاں گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں گاڑیوں میں موجود مختلف علاقوں سے آنے والی فیملیز کے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ بارش اور سیلابی ریلے کے نتیجے میں 8 گاڑیوں پر موقع پر بہا کر لے جانے کی صورت میں 18 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جس میں مقامی آبادی اور مقامی افراد کی مدد سے 3 کی لاشوں کو نکالا جا چکا ہے۔ دیگر 15 افراد کی تلاش جاری ہے، جبکہ ریسکیو کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ بہت جلد ان لاپتہ افراد اور ملبے تلے دب جانے والے افراد کو ریسکیو کر لیا جائے گا۔ بابو سر ٹاپ ایک بلندی پر ہے جہاں سے اتر کر چلاس کی طرف جاتے ہوئے 24 کلومیٹر تک کی سڑک ایک نالے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جس کی گہرائی تقریباً 20 سے 25 فٹ بتائی جاتی ہے۔ یہ علاقہ کچی مٹی پر مشتمل ہے۔ بادل کے پھٹنے، آسمانی بجلی گرنے اور سیلابی ریلے کی صورتحال پیدا ہونے کے نتیجے میں نالے کے شولڈر سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ نالے کے شولڈر سیلابی ریلے میں بہنے کے نتیجے میں گاڑیاں اور افراد بھی سیلاب کی نظر ہوئے۔ پانی کے بہاؤ کی شدت کے نتیجے میں جیسے جیسے پانی کی رفتار تیز ہوتی گئی، پانی کی سطح بلند ہوتی گئی، اسی طرح ساتھ ساتھ علاقے میں موجود سیاح اور ان کی گاڑیاں بھی حادثے کا شکار ہوتی رہیں۔ واقفان حال کے مطابق صرف 2 گھنٹے کی اس قیامت صغریٰ کے نتیجے میں 18 سے زائد قیمتی جانیں موقع پر ضائع ہو گئیں، جبکہ
لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش بدستور جاری ہے، جن کے زندہ رہنے کے امکانات بہت کم دکھائی دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں صحت کے فروغ کے لیے بھرپور توجہ دی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے اس طرف بالکل بھی توجہ نہیں دی جا رہی۔ یورپ کے ترقی یافتہ ممالک UAE، دبئی، سوئٹزرلینڈ، سعودی عرب کے ممالک میں صحت کے فروغ کے لیے سب سے زیادہ انویسٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں کی مقامی حکومتیں صحت کے فروغ سے سب سے بڑا سرمایہ کماتی ہیں۔ مقامی حکومتوں کی جانب سے دیے گئے سالانہ فگرز کے مطابق تمام ممالک کی ٹوٹل GDP کا 15 سے 20% حصہ ریونیو صحت کے فروغ کے ملتا ہے، جبکہ UAE دبئی کی جانب سے دیے گئے فگر کے مطابق 80% سے زائد آمدن صحت سے حاصل کی جاتی ہے۔ دبئی میں صحت کے فروغ کے لیے نہ صرف مصنوعی باغ، پھول، پودے لگائے گئے ہیں، بلکہ برف باری اور ان کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مصنوعی سلائیڈنگ، مصنوعی برف باری اور مصنوعی گلیشیئر بھی پیدا کیے گئے ہیں، تاکہ دبئی و دیگر ممالک سے آنے والے سیاح گرم ترین علاقے میں برفانی علاقوں جیسے ماحول سے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ پاکستان اللہ کی جانب سے دیا گیا ایک گاڈ گفٹڈ ہے، تاہم مقامی حکومتوں اور حکمرانوں کی انتہائی غفلت اور عدم توجہی کے باعث یہاں صحت کے فروغ کے لیے مختص کیے جانے والے فنڈز کی تعداد برائے نام ہے۔ جو فنڈ مختص کیے جاتے ہیں وہ بھی پیپر ورک کی مد تک ہی ظاہر ہوتے ہیں، پریکٹیکلی زمینی حقائق کے مطابق کارروائیاں برائے نام کی جاتی ہیں۔ پاکستان اس خطے میں دنیا کی وہ واحد جنت نظیر علاقہ ہے جس کے شمالی علاقہ جات ہزاروں مربع میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، جس میں قدرتی نظارے، سنگلاخ پہاڑ، گلیشیئر، برف باری اور گرینری کے ایسے مقامات موجود ہیں جہاں سے سیاحوں کا واپس آنے کو جی نہیں چاہتا۔ اگر حکومت ان شمالی علاقہ جات اور صحت کے علاقہ جات پر خصوصی توجہ دے تو میرا خیال ہے ہماری GDP کا ٹوٹل 50% سے زیادہ آئندہ چند سالوں میں ہی صحت سے آمدنی حاصل ہو سکے گی۔ اب تک کی اطلاعات اور جاری شدہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں 35 سے 40 لاکھ سیاح سالانہ سفر کرتے ہیں، وہاں صحت کے لیے آتے ہیں، جو کہ اربوں روپیہ وہاں پر خرچ کرتے ہیں۔ وہاں کی مقامی آبادی کا روزگار اسی صحت سے وابستہ ہے۔ مقامی آبادی ہوٹلنگ، صحت کے لیے گاڑیاں اور صحت کے لیے آنے والے افراد کو مختلف سروسز دے کر اپنا ذریعہ معاش کماتی ہیں۔ تاہم 2025 میں شمالی علاقہ جات میں پیش آنے والے 3 بڑے واقعات میں ہم نے درجنوں قیمتی جانوں سے ہاتھ دھویا، لیکن اس کے باوجود حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ ہمارے بیشتر حکمرانوں کا فوکس موٹر وے اور اس جیسی سڑکیں پنجاب اور دیگر علاقہ جات بلکہ اب تو پاکستان بھر میں نیٹ ورک جال بچھایا جا چکا ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ موٹر وے بچھانا کو غلط ہے، یقیناً بہت بڑا اقدام ہے، اس میں سفری سہولت بہت بڑی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی شاید اتنا بڑا موٹر وے کا جال نہ ہو جو پاکستان میں ملتا ہے۔ اس موٹر وے سے مستفید ہونے والے عوام آج بھی اس پروجیکٹ کے پیچھے حکمرانوں کو نہ صرف دعائیں دیتے ہیں بلکہ ان کے مشکور ہیں۔ ایسے موٹر وے اور ون وے لائن کی سڑکیں شمالی علاقہ جات میں اس وقت بچھائے جانا انتہائی ضروری ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے جانے والے سیاح شمالی علاقہ جات میں صرف اور صرف ناگزیر راستوں کی وجہ سے صحت کے لیے نہیں جاتے یا کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، بہت سارے مقامات تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ اگر حکومت ذرائع آمدنات، بہترین سڑکوں کا جال اور معیاری لائف سٹائل کے ہوٹلنگ کے قیام اور تعمیر و ترقی پر توجہ دے لے تو میرا خیال ہے کہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان کی ٹوٹل GDP کا 40 سے 50% صحت سے کمایا جا سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران اور مقتدر حلقے پاکستان کی آمدن بڑھانے، پاکستان کو غربت اور قرضوں سے نجات دلانے کے لیے صحت کے فروغ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کریں گے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات جو کہ قدرتی جنت نظیر وادیاں ہیں، ان میں عوام کی آمد و رفت کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ صحت کے فروغ کو دن بدن بڑھایا جا سکے اور اس میں بہتری لائی جا سکے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سین نیوز دیکھتے رہیے، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔